میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی بھول کر دی۔ کمال کے منہ سے اب یہی الفاظ نکلتے ہیں عرصہ کے لیے، اور عرصہ کو صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر مجھے اس چیز کا ذرا سا بھی شک ہوتا کہ تم اتنی خود غرض نکلو گی تو میں کبھی زندگی میں تم سے شادی نہیں کرتا، چاہے جو مرضی مجبوری آ جاتی، لیکن مجھے تمہارے باپ کی وجہ سے تم سے شادی کرنی پڑی۔ آگے سے عرصہ کہے گی کہ اگر آپ اتنے ہی مجبور ہیں تو آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے اسی بات سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ دانیال جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہے اور وہ میرا ساتھ ضرور دے گا، اس لیے مجھے کسی کے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کی باتوں میں آؤں گی یا پھر آپ سے ڈروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ دانیال میرا بہترین انتخاب ہے اور وہ میرا ساتھ ضرور دے گا۔ دانیال ہی ایسا انسان ہے جو مجھ سے دل سے پیار کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ تو رہ کر صرف اور صرف میں نے ٹینشنز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے تمہیں کوئی بھی فیصلہ لینے میں بالکل بھی دیری نہیں کرنی چاہیے۔ آگے سرسا کہتی ہے کہ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، لیکن ابھی مجھے کچھ تھوڑا وقت چاہیے، کیونکہ ابھی میں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار نہیں کیا ہے، کیونکہ میں کمال کے ساتھ ویسے رہنا تو نہیں چاہتی، لیکن کمال جو ہے وہ اس قدر برے بھی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ نہ رہا جائے۔ انہوں نے آج تک میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ اگر زندگی گزارنے کا مزہ نہ ہو تو اس کی خواہش کا کیا فائدہ، یعنی کہ تمہیں جو سٹیپ لینا ہے فوراً سے ہی لینا ہوگا۔ عرصہ کی جب کی ملاقات دانیال کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ کافی زیادہ اس سے امپریس ہوتی ہے، کیونکہ دانیال کو تو بہت ہی زیادہ طریقہ ہوتا ہے کہ کیسے کسی کو امپریس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ عرصہ سمجھ رہی ہے کہ وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے اور زیادہ قریب آتی جائے گی اور اس سے بات چیت کا سلسلہ اسی طرح سے شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب دیکھیں گے پہلے تو بات دوستی تک ہی رہے گی، یعنی کہ وہ اس کو کہے گا کہ مجھے آپ سے مل کر کافی زیادہ اچھا لگا ہے۔ آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں بھی آپ سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئی ہوں۔ دونوں کی کافی دیر بات چیت چلتی رہتی ہے، کیونکہ ان کی پہلے تو اچانک سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن پھر دوبارہ سے جیسے ہی ان کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کی آپس میں گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ اس چیز کا کمال کو تو خیر بالکل بھی نہیں پتا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ عرصہ جو ہے کافی دنوں سے کچھ خاموش خاموش رہنے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کمال پریشان ہے۔ کمال عرصہ سے کہے گا کہ آخر اب تمہیں کیا پریشانی ہے، اب تم پریشان کیوں ہو، کیونکہ میں نے تو تمہیں اجازت دے دی ہے اور کھلی چھوٹ دی ہے، جاؤ جا کے جاب کرو اور اپنی لائف بناؤ، پھر آخر اس میں ٹینشن والی بات کیا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ کسی بھی بات پر ایک جگہ ٹھہر جائیں گے، یعنی کہ آپ کا فیصلہ کسی بھی وقت بدل سکتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ آئزل سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جب بھی وہ کچھ کہے گی تو آپ آنکھیں بند کر کے پھر سے اس کی بات پر یقین کر لیں گے۔ اس کے بعد کمال اس کو کہتا ہے کہ تمہیں بار بار پرانی باتوں کو دہرانے کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے، میں نے تم سے کہا نا کہ میں نے تم سے یقین کر لیا اور تمہیں ہر چیز کی پرمیشن دیتا ہوں، تو پھر آخر پرانی باتوں کو بار بار اندر تم کیوں لے کر آ رہی ہو۔ جس پر عرصہ خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب مجھے اس بات پر وعدہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ سے کبھی بھی، یعنی کہ آنے والی زندگی میں کبھی بھی آپ مجھ پر شک نہیں کریں گے۔ اس پر کمال کہتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دراصل دانیال کو سمجھ آ چکی ہے کہ عرصہ کی کمال کے ساتھ نہیں بنتی ہے اور ان دونوں کے آپس میں بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کیونکہ اب کمال کافی زیادہ کوشش کرتا ہے اور فون پر بھی اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عرصہ ہمیشہ بات بات پر اس کو ٹال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت مصروف ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر سکتی ہوں، لیکن وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے دانیال کے ساتھ اور کافی دیر باتیں اور گپیں لگاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کمال کہتا ہے کیا تم مجھے ملواؤ گی نہیں دانیال سے، تو آگے سے وہ کہے گی کہ ہاں میں آپ کو ضرور ایک دن ملاؤں گی، لیکن اچانک ہی ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دانیال کو دیکھ کر ایک دم سے چونک سا جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ عرصہ اور دانیال کو دیکھتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں کافی زیادہ خوش ہیں اور کافی زیادہ بے تکلف انداز میں باتیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھ کر کمال کافی زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔
लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है। जैसे ही वो घर आता है मज़ीद परेशान रहता है और इसके बाद आप देखेंगे कि वो दिल ही दिल में सोचता है कि हकीकत तो यही है कि मुझे सब लोगों ने समझाया, सब लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा और इर्सा का कोई भी जोड़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किस्मत का लिखा है, इसमें कोई भी बात नहीं है। इर्सा मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन मुझे आज इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि इर्सा मेरे साथ कुछ नहीं है, बल्कि वो एक मजबूरी के तहत ये रिश्ता निभा रही है। आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। उसने कभी कहा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अब मुझसे छुटकारा चाहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ईर्षा जो है वो कमाल से कहती है कि आपको कैसा लगा दानियाल? तो आगे से वो जवाब देता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें दानियाल कैसा लगा? इस पर वो कहती है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, कोई ना कोई कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी फूफो कमाल की घर में रहने के लिए आ जाएगी। और जैसे ही घर में रहने के लिए आएगी तो देखेगी कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब होता जा रहा है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि इर्सा जो है वो पहले वाली इर्सा तो रहती ही नहीं। ना तो वो कमाल की तरफ ध्यान देती है और ना ही वो घर की तरफ ध्यान देती है। हालाँकि वो तो वो काबिल लिहाज़ नहीं कर रही है। जैसे ही वो घर में आती हैं तो सारा कुछ छोड़-छाड़ कर वहाँ से चली जाती है और अपनी ही ज़िंदगी में मगन हो जाती है, जिसको देखकर उसकी फूफो कमाल की काफ़ी परेशान होती है और कमाल को बुलाती है कि मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आपने मुझे बुलाया? तो आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि इर्सा के मिजाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम्हें इस पर गहरी नज़र रखनी होगी। आगे से वो कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बात मानो और इसकी बाहर की जो आज़ादियाँ हैं उसको फ़ौरन से बंद कर दो, वरना तुम एक दिन आएगा बहुत ज़्यादा पछताओगे। जिस पर कमाल कहता है कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हालांकि ये बात तो कमाल को भी पता चल चुकी है और उसको ठीक ठाक किस्म का अंदाज़ा हो चुका है कि ईर्षा जो है अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा, बात बात पर रोक जोक, बस इसी बात की निशानी है कि अब वो उससे छुटकारा चाहती है। और देखिएगा कि साफ साफ वो उसको कह भी देगा और कहेगा ईर्षा को कि तुम्हें जो भी फ़ैसला करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था, लेकिन पहले भी तुम नहीं मानी थी। लेकिन अब भी सारे फ़ैसले तुम्हारे हाथ में ही हैं, तुम टेंशन मत लो, जो भी रास्ता अपनाओगी मुझे वो मंज़ूर होगा। आगे सिरसा कहती है कि मैं कुछ वक़्त चाहती हूँ और मैं वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा-सा वक़्त दो, ताकि कुछ वक़्त के बाद मैं सारा कुछ हैंडल कर सकूँ और तुम्हें छोड़ने पर भी आमादा हो सकूँ। जिस पर कमाल खामोश हो जाता है, क्योंकि कमाल वाक़ई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, जो छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है।